امی کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں اس کی خالہ سے شادی کر لوں جو کہ 10 سال چھوٹی ہے مجھ سے؟ بھائی کہتی ہے مجھے۔ مرسل کو غصہ آیا اپنے گھر والوں کے فیصلے پر۔ اس کی بیوی کو مرے 6 ماہ ہوئے تھے، بیٹے کی پیدائش پر وہ مر گئی تھی، تو اس کے گھر والے اس کی چھوٹی بہن سے شادی کروانا چاہتے تھے۔ ایک خالہ ہی اچھی ماں بن سکتی ہے اور وہ تمہیں خوش رکھے گی، میری بات مان لو۔ ماں کے بہت اصرار پر بالآخر کار وہ مان گیا۔ دلہن روم میں بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا۔ سنو، تمہیں پتہ ہے میرے دل میں آج بھی تمہاری بہن ہے، تم نہیں۔ یہ شادی صرف میرے بیٹے کے لیے ہوئی ہے۔ وہ اس کا دل توڑتا بغیر اس کا چہرہ دیکھے واش روم گھس گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے بغیر دوپٹے کے سراپے کو دیکھ کر وہ بے خود۔ سنو، تمہیں پتہ ہے میرے دل میں آج بھی تمہاری بہن ہے، تم نہیں۔ یہ شادی صرف میرے بیٹے کے لیے ہوئی ہے، اس لیے کسی وہم میں مت رہنا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مرسل کی تلخ اور کاٹدار آواز گونجی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا وہ کمرہ اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے غصے سے شیروانی کے اوپر کے بٹن کھولے اور بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی کشف کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ کشف جو چند ماہ پہلے تک اسے مرسل بھائی کہتے نہیں تکتی تھی، جو اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، آج اس کی دلہن بن کر وہاں بیٹھی تھی۔ مرسل کا دل میرب کی یادوں سے بھرا تھا اور اس نئے بندھن نے اس کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر دی تھی۔ وہ کشف کا دل بری طرح توڑ کر اس کا کوئی جواب سنے بغیر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کشف جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خاموش بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی، مرسل کے ان الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے اس کے بہتے ہوئے آنسو میں اب مزید روانی آ گئی تھی۔ یا اللہ، میں اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گی؟ اس نے دل میں سوچا۔ میرا پاپا کی جگہ لینا میرے لیے خود ایک بوجھ ہے، اور اب ان کی یہ نفرت۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے صاف کیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر چلنے کے باوجود گھبراہٹ، خوف اور بھاری روسی لباس کی وجہ سے اسے شدید گرمی اور حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ دم گھٹنے لگا تو اس نے ہمت کر کے اپنے سر سے وہ بھاری کامدانی کا سرخ دوپٹہ اتارا اور بیڈ کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی دوپٹہ ہٹا، کشف کے کمر تک آتے گھنے سیاہ اور ریشمی بال اس کے کندھوں اور کمر پر بکھر گئے۔ اس کا گورا رنگ، سرخ روسی جوڑے اور سیاہ بالوں کے ہالے میں مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ گلابی ہونٹ، لمبی پلکیں جن پر ابھی بھی آنسوؤں کے ستارے چمک رہے تھے، اور معصومیت سے بھرا چہرہ۔ وہ اس وقت کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ وہ تھکن اور اداسی سے نڈھال بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ مرسل بال سکھاتا ہوا چہرے پر وہی بیزاری لیے باہر نکلا۔ وہ اب بھی غصے میں تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کی طرف اٹھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹنے لگا۔ بغیر دوپٹے کے اپنے پورے سراپے کے ساتھ کشف اس کے سامنے تھی۔ بکھرے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس کا وہ معصوم نکھرا ہوا حسن مرسل کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا۔ مرسل کا سارا غصہ، ساری تلخی اور وہ گھٹن جیسے ایک ہی پل میں غائب ہو گئی۔ وہ بے خود سا ہو کر کشف کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں اور اس کے دماغ پر ایک عجیب سا سحر طاری ہو گیا۔ مرسل آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ آہٹ پا کر کشف نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے مرسل کو اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور جلدی سے سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مرسل بھائی، میں وہ دوپٹہ… کشف کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھائی مت کہو مجھے اب، مرسل نے بھاری اور مدھم آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک مبہوت کر دینے والی کشش تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کشف کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو دوپٹے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کشف نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ مرسل، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ… کشف نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے جو کہا تھا وہ میں بھول چکا ہوں کشف، مرسل نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں اب کشف کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بالوں کی خوشبو اور کشف کے معصوم حسن نے مرسل کے جذبات کے تمام بندھن توڑ دیے تھے۔ وہ خود پر پوری طرح قابو کھو چکا تھا۔ لیکن آپا میرب، کشف نے آخری کوشش کے طور پر اپنی مری ہوئی بہن کا نام لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو کا قطرہ ٹپکا۔ مرسل نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے آنسو کو صاف کیا اور انتہائی دھیمی سحر انگیز آواز میں بولا، اس وقت ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے کشف، کوئی بھی نہیں۔ کشف کی دھڑکنیں تھمنے لگیں اور وہ مرسل کی آنکھوں میں موجود اس گہرے سحر کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔
مرسل اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کا لمس کشف کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا اور وہ پوری طرح کشف کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ کمرے کی ساری لائٹس جیسے ان کے اس لمحے کی بے خودی میں دھندلا گئیں۔ مرسل دیکھو تو یہ چھوٹے چھوٹے جوتے کتنے پیارے ہیں نا، مجھے یقین ہے ہمارا آنے والا بچہ بالکل آپ پر جائے گا، ضدی اور غسیلا۔ کمرے میں ہر طرف بچوں کے نئے کپڑے، کھلونے اور جھولا بکھرا پڑا تھا۔ میرب نے گلابی رنگ کے چھوٹے سے جوتے مرسل کے سامنے لہراتے ہوئے شرارت سے کہا تو مرسل نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اچھا، اور اگر بیٹی ہوئی تو بالکل اپنی ماں جیسی معصوم اور باتونی، پھر میں کیا کروں گا؟ مرسل نے میرب کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ پھر آپ ہم دونوں کے نخرے اٹھائیے گا۔ میرب نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ مرسل، میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے میری زندگی کی ساری خوشیاں اس بچے سے وابستہ ہیں، بس اللہ سب خیریت سے رکھے۔ سب خیریت سے ہوگا میری جان، تم بلا وجہ مت سوچا کرو۔ مرسل نے اس کے سر پر بوسہ دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر پس پردہ کچھ اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور پیدائش کا دن آن پہنچا۔ ہسپتال کی سفید سرد راہداری میں مرسل دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ زاہدہ بیگم تسبیح ہاتھ میں لیے ایک کونے میں روئے جا رہی تھی اور ہارون صاحب بظاہر مضبوط بننے کی کوشش میں اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ اچانک لیبر روم کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انتہائی سنجیدہ اور اداس چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ ڈاکٹر، میری میرب ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ؟ مرسل لپک کر ڈاکٹر کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری اور مرسل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سو سوری مسٹر مرسل، ہم نے بہت کوشش کی لیکن بچے کی پیدائش کے دوران خون کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہم بچے کو بچانے میں کامیاب رہے ہیں، آپ کو بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی وائف دم توڑ چکی ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرسل چیخ مار کر ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے لگا۔ میرب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، وہ ہمارے بچے کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر، اندر جانے دیں مجھے۔ مرسل، خود کو سنبھالو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہارون صاحب نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے مرسل کو اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ زاہدہ بیگم وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ مرسل کی دنیا ایک ہی پل میں اجڑ چکی تھی، وہ اپنی محبت، اپنی زندگی کو ہار چکا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ مرسل کے گھر میں اب ہر وقت ایک ویرانی اور اداسی کا راج تھا۔ ننھے اذان کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھیں، لیکن اسے چپ کرانے والی ماں مٹی تلے سو چکی تھی۔ امی، یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بس روئے جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس کا بخار بھی تیز ہو رہا ہے۔ مرسل نے ایک رات نڈھال ہو کر اذان کو گود میں لیے زاہدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی اپنی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ زاہدہ بیگم نے جلدی سے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسے بہلانے لگی۔ مرسل، یہ بچہ اپنی ماں کی خوشبو ڈھونڈتا ہے، اوپر کا دودھ یہ قبول نہیں کر رہا۔ کوئی دائی، کوئی آیا میرب کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ تو میں کہاں سے لاؤں اس کی ماں؟ مرسل نے تڑپ کر کہا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میری میرب تو چلی گئی، میں اس بچے کا باپ بھی بنوں گا اور ماں بھی، بس یہ تھوڑا بڑا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا مرسل، زاہدہ بیگم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں نے اور تمہارے ابا نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس بچے کی خاطر اور تمہاری اجڑی زندگی کی خاطر تمہیں دوسری شادی کرنی ہوگی۔ شادی؟ دوسری شادی؟ مرسل نے حیرت اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ کے ہوش ٹھکانے ہیں؟ میرب کو مرے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اور آپ مجھے صحرا باندھنے کا کہہ رہی ہیں؟ میرے دل میں میرب کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ میں کسی غیر عورت کی بات نہیں کر رہی مرسل، زاہدہ بیگم نے بات کاٹی، میں کشف کی بات کر رہی ہوں، میرب کی چھوٹی بہن کشف۔ وہ اذان کی خالہ ہے، اس کے خون میں میرب کا عکس ہے، ایک خالہ ہی اس بچے کے لیے سچی ماں بن سکتی ہے۔ کیا؟ کشف؟ مرسل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی، کیا ہو گیا ہے اپنے بچے کے لیے؟ میں اس کی خالہ سے شادی کر لوں جو کہ 10 سال چھوٹی ہے مجھ سے؟ بھائی کہتی ہے وہ مجھے ہمیشہ سے، مجھے عزت دی ہے اس نے، میں اس معصوم زندگی کیوں برباد کروں؟ اگلی صبح گھر کے لاؤنج میں ایک بار پھر یہی بحث چھڑ گئی۔ ہارون صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ بیگم، مرسل غلط نہیں کہہ رہا، ہارون صاحب نے زاہدہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کشف ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کی پڑھائی کی عمر ہے۔ مرسل اور اس کی عمر میں 10 سال کا فرق ہے، پھر مرسل کے دل میں میرب کی یادیں تازہ ہیں، یہ شادی دونوں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔
آپ لوگ صرف عمر کا فرق دیکھ رہے ہیں، میری ممتا کی تڑپ اور اس بلکتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھ رہے۔ زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے اذان کو صوفے پر لٹایا۔ ہارون صاحب، اگر کشف اس گھر میں نہ آئی تو کوئی دوسری عورت میرب کے بچے کو قبول نہیں کرے گی، وہ اسے سوتیلا سمجھے گی۔ کشف اس سے اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرے گی کیونکہ یہ اس کی مرحومہ بہن کی نشانی ہے۔ وہ مرسل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ مرسل، میری بات مان لو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا برا نہیں چاہوں گی۔ ایک خالہ ہی اچھی ماں بن سکتی ہے اور وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو خوش رکھے گی، میری بات مان لو۔ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ امی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ مرسل نے بے بسی سے اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ اپنی ماں کے ان جذباتی جملوں روتے ہوئے ننھے اذان کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ مرسل، ہارون صاحب نے رندھی ہوئی آواز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، حالات ہمیں بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، اذان کی خاطر تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ مرسل نے ایک نظر صوفے پر روتے ہوئے اذان پر ڈالی، جس کا چہرہ کچھ میرب سے ملتا تھا۔ اس کے دل میں میرب کی محبت کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن حالات کا جبر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے امی، مرسل نے انتہائی شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں شادی کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں کشف کو کبھی میرب کا مقام نہیں دے پاؤں گا۔ وہ صرف اذان کی ماں بن کر اس گھر میں آئے گی، میری بیوی بن کر نہیں۔ اور یوں حالات کے اس بے رحم دھارے نے مرسل کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف میرب کی یادوں کو دل میں بسا کر کشف کے ساتھ اس نئے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی وہ ماضی کے سائے تھے جن کی تلخی لیے وہ اپنی شادی کی رات کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اب وہ اپنے ہی منہ زور جذبات کی وجہ سے جیسے خود سے بھی شرمندہ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں اپنی ہی نظروں میں اتنا کیسے گر سکتا ہوں؟ میں کتنا کمزور انسان ہوں۔ صبح کی روشن کرنیں کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، لیکن مرسل کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے وہ مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ رات کی بے خودی، وہ سحر اور وہ لمحات جب اس نے اپنی تمام تر دعووں کو بھلا کر کشف کو اپنا لیا تھا، کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر چل رہے تھے۔ احساس جرم کسی زہریلے سانپ کی طرح اس کے دل و دماغ کو ڈس رہا تھا۔ میں تو میرب سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ میری زندگی میں، میرے دل میں کوئی اور عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی، پھر میں خود پر قابو کیوں نہ رکھ سکا؟ میں کشف کے حسن کے سحر میں اتنی آسانی سے کیسے بہک گیا؟ وہ کشف جو میری چھوٹی بہنوں جیسی تھی، جو مجھے بھائی کہتی تھی، میں نے اپنی انا، اپنا غصہ سب کیسے بھلا دیا؟ اس کی اندرونی جنگ اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے کا دم گھٹنے والا ماحول اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے الماری سے جلدی جلدی اپنے کپڑے نکالے تاکہ تیار ہو کر اس کمرے اور اس احساس جرم سے دور بھاگ سکے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کشف اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ کشف کی مدھم اور جھجکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی اور اس کے چہرے پر حیا اور تھکن کی قدرتی سرخی تھی۔ کل رات کی اس شدید غربت کے بعد یہ ان کا پہلا سامنا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، شاید اس امید میں کہ رات کی بے خودی کے بعد مرسل کے سرد رویے میں کوئی نرمی آئی ہوگی۔ مرسل نے چونک کر مڑ کر دیکھا، کشف کو سامنے پا کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کی نگاہیں فوراً ہی زمین میں گڑ گئیں۔ وہ کشف کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا۔ اس کا دل شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، مرسل نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی سپاٹ اور کٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی، مجھے لگا شاید آپ اٹھ گئے ہوں گے۔ کشف نے ہچکچاہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ چوری چھپے مرسل کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی اپنائیت، کوئی نرمی، لیکن وہاں صرف ایک احساس جرم تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، مرسل نے سختی سے کہا اور اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ مجھے چائے نہیں پینی اور آئندہ میرے لیے یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن مرسل، آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، کم از کم چائے تو۔ کشف نے نرمی سے بات مکمل کرنی چاہی، لیکن مرسل نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پینی، تم مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ مرسل کی آواز میں غصہ کم اور اپنی ذات پر جھنجھلاہٹ زیادہ تھی۔ وہ کشف کا چہرہ دیکھے بغیر اسے نظریں چراتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کمرے میں کشف کے ساتھ ایک پل بھی مزید نہیں رکنا چاہتا تھا، کیونکہ کشف کا وجود اسے اس کی اپنی کمزوری کا احساس دلا رہا تھا۔ کشف وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے ہاتھ جو چائے کا کپ سیدھا کر رہے تھے کانپنے لگے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی کو پلکوں پر ہی روک لیا۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مرسل،
آپ کے اندر کی یہ جنگ میں محسوس کر سکتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے میرا باپا سے بے وفائی کی ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ رشتہ اب ایک حقیقت ہے؟ آپ خود سے بھاگ سکتے ہیں لیکن اس حقیقت سے نہیں۔ کشف نے دل ہی دل میں سوچا اور ٹرے اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں زاہدہ بیگم ننھے اذان کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کشف کو کچن کی طرف سے آتا دیکھ کر زاہدہ بیگم کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت اور مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ میری بچی، کیسی ہو تم؟ زاہدہ بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ انہیں کشف کو اس گھر میں مرسل کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر دلی سکون مل رہا تھا۔ جی خالہ جان، میرا مطلب ہے امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کشف نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اذان کا ماتھا چوما۔ اسی دوران مرسل لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ انتہائی عجلت میں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ مرسل، یہ کہاں کی تیاری ہے بیٹا؟ آؤ بیٹھو، کشف نے آج اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے۔ زاہدہ بیگم نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں آفس جا رہا ہوں، مجھے وہاں کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ مرسل نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کھوکھلے لہجے میں جواب دیا۔ آفس؟ آج تو اتوار ہے مرسل، اور کل رات تمہاری شادی ہوئی ہے۔ یہ شادی کے اگلے ہی دن کون آفس جاتا ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ زاہدہ بیگم نے کچھ خفگی سے کہا۔ ان کی نظریں بے اختیار کشف کی طرف اٹھیں جو خاموشی سے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ امی پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ شادی، یہ سب رسومات میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے صرف اور صرف اذان کے لیے یہ سب کیا ہے، اس لیے مجھ سے یہ عام لوگوں جیسی امیدیں مت لگائیں اور میرا دماغ خراب مت کریں۔ مرسل نے ضبط کیے ہوئے غصے کے ساتھ کہا اور کشف کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا اور پھر زور سے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ گھر کے لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زاہدہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور گھر کا ماحول اچانک سنجیدہ اور بوجھل ہو گیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے کشف کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کشف بیٹا، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ تم جانتی ہو کہ وہ ابھی تک میرب کے دکھ سے باہر نہیں آیا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا ہے لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہدہ بیگم نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں امی جان۔ کشف نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور پختگی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے۔ ایک رات میں کسی کو بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہی۔ کشف نے اپنے بازو پھیلائے۔ لائیں اذان کو مجھے دے دیں، آپ ناشتہ کر لیں، میں اسے اندر سلا دیتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اذان کو اپنی گود میں لیا جو کشف کے سینے سے لگتے ہی سکون سے آنکھیں بند کرنے لگا تھا۔ زاہدہ بیگم کشف کی اس سمجھداری اور برداشت کو دیکھ کر حیران بھی تھیں اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی تھیں۔ کشف اذان کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی لیکن اس کے دل میں مرسل کا وہ شرمندگی سے بھرا چہرہ مسلسل گردش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مرسل کا اس سے دور بھاگنا دراصل اس کی نفرت نہیں بلکہ اس کا پچھتاوا اور ندامت ہے جس سے وہ خود بھی لڑ رہا تھا اور اس جنگ میں کشف کو اپنے حصے کا صبر کرنا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے خاموشی کے ساتھ سرک رہا تھا۔ شادی کو اب کئی ہفتے بیت چکے تھے لیکن مرسل اور کشف کے درمیان کھنچی ہوئی دوری، خاموشی اور اجنبیت کی دیوار جوں کی توں کھڑی تھی۔ اس رات کی بے خودی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے احساس جرم نے مرسل کو کشف سے مزید دور کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے کتراتا تھا، اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس نے خود کو آفس کے کاموں میں اس حد تک غرق کر لیا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا اور رات گئے تب واپس لوٹتا جب اسے یقین ہو جاتا کہ کشف سو چکی ہوگی۔ مرسل کو لگتا تھا کہ وہ جتنا کشف سے دور رہے گا اتنا ہی وہ میرب کی یادوں سے انصاف کر پائے گا، لیکن اس کی اس سرد مہری اور لاپرواہی کے باوجود گھر کا نظام حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ کشف نے بغیر کسی شکایت اور بغیر کسی شکوے کے پورے گھر کی ذمہ داریاں اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ اس کی صبح زاہدہ بیگم اور ہارون صاحب کے ناشتے سے شروع ہوتی اور رات ننھے اذان کو سینے سے لگا کر سلانے پر ختم ہوتی۔ ایک شام مرسل معمول سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹ آیا۔ وہ تھکا ہارا لاؤنج میں داخل ہوا تو گھر میں ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ زاہدہ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مرسل کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح روکی اور ایک گہری سانس لی۔ آج سورج کہاں سے نکل آیا مرسل؟ رات کے بمشکل 9 بجے ہیں اور تم گھر آ گئے۔ زاہدہ بیگم کے لہجے میں طنز کم اور ایک ماں کی فکر مندی زیادہ تھی۔
مرسل نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے تھکن بھرے انداز میں بولا، بس امی آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا، سر میں بھی شدید درد تھا، سوچا آرام کر لوں۔ آرام تو تب کرو گے نا جب تمہارے ذہن میں کوئی سکون ہوگا، زاہدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ مرسل تم کب تک اس طرح خود سے اور حقیقت سے بھاگتے رہو گے؟ تم نے اپنے ارد گرد جو یہ خول چڑھا رکھا ہے یہ تمہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے، اور اس سب میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو تمہارے اس سرد رویے کو چپ چاپ برداشت کر رہی ہے؟ مرسل نے نظریں جھکا لیں۔ امی پلیز، میں ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہا۔ تکلیف صرف مارنے پیٹنے سے نہیں ہوتی مرسل۔ زاہدہ بیگم کی آواز قدرے اونچی ہوئی۔ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی بے اعتنائی اور نظر انداز کیا جانا سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تم صبح بغیر اس کی طرف دیکھے چلے جاتے ہو، رات کو تب آتے ہو جب وہ تھک ہار کر سو چکی ہوتی ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ اس گھر کی رونق بن گئی ہے۔ آج سارا دن اذان کی طبیعت خراب رہی، اسے ہلکا بخار تھا۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے بھی بچے کو خود سے الگ نہیں کیا، نہ خود ٹھیک سے کھانا کھایا، نہ آرام کیا۔ وہ اس بچے کے لیے اپنی جان مار رہی ہے جسے تم وقت دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مرسل کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی۔ اذان کا بخار ہے؟ اب کیسا ہے وہ؟ آپ نے مجھے آفس کال کیوں نہیں کی؟ کال کرتی تو کیا تم آ جاتے؟ زاہدہ بیگم نے تلخی سے کہا۔ خیر، کشف اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، دوائی دے دی ہے، اب شاید سو رہا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو اسے۔ مرسل نے کچھ اور کہنے کے بجائے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں زاہدہ بیگم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کیا واقعی وہ کشف کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اذان کے معاملے میں اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر کی مدھم روشنی باہر کوریڈور میں پڑ رہی تھی۔ مرسل نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے اذان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بچہ شاید بخار اور تکلیف کی وجہ سے بے چین تھا۔ مرسل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ مرسل کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئیں۔ کمرے میں زیرو بلب کی پیلی اور نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کشف نے اپنے بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی شدید تھکن کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے، لیکن اس کی باہوں میں اذان تھا جسے وہ سینے سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اذان بخار کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور زج کر رہا تھا۔ میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا، بس چپ ہو جاؤ، دیکھو ماما تمہارے پاس ہیں۔ کشف انتہائی ملائم اور درد بھری آواز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اذان کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر اسے اپنے کندھے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ میرے اذان کو کیا ہو گیا ہے؟ بخار نے میرے بیٹے کو تنگ کر دیا ہے نا؟ کوئی بات نہیں میری جان، ابھی بخار اتر جائے گا۔ کشف کی آواز میں ایک ایسی تڑپ، ایک ایسی سچی ممتا تھی جو کسی بھی طرح ایک سگی ماں سے کم نہیں تھی۔ مرسل باہر کھڑا ساکت اور جامد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کشف کے وہ الفاظ گونجے، ماما تمہارے پاس ہیں۔ وہ خالہ نہیں، خود کو ماں کہہ رہی تھی۔ مرسل کو یاد آیا کہ جب میرب زندہ تھی اور اذان پیٹ میں تھا تو وہ بالکل اسی طرح کی محبت بھری باتیں کیا کرتی تھی۔ آج کشف کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں مرسل کو وہی میرب والی ممتا نظر آ رہی تھی۔ اذان کا رونا کچھ کم ہوا لیکن وہ اب بھی سسکیاں لے رہا تھا۔ کشف نے ٹہلنا بند کیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ اس نے اذان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ایک ہلکی سریلی انتہائی پرسکون آواز میں لوری گنگنانے لگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ لوری کے بول اور کشف کا نرم اور گداز لمس اذان کی بے چینی کو دور کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگا۔ کشف مسلسل اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ دھیمے لہجے میں لوری پڑھ رہی تھی۔ مرسل نے دیکھا کہ کشف کی اپنی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اذان کے گال پر گرے، جنہیں اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر دیا۔ تمہاری ماں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اذان، کبھی نہیں۔ میں اپنی ہر خوشی، ہر سکون تم پر وار دوں گی میرا بچہ، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، کشف نے سرگوشی کے انداز میں اذان سے کہا، جو اب پوری طرح اس کی گود میں سکون کی نیند سو چکا تھا۔ کشف نے بہت احتیاط سے اذان کو بیڈ پر لٹایا، اس کے گرد تکیے رکھے اور پھر اس پر ہلکا سا کمبل اڑا دیا۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی، اپنا سر بیڈ کے کنارے پر رکھ کر اذان کا ہاتھ تھام لیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں کشف کی اپنی آنکھیں بھی بوجھل ہو گئیں
اور وہ اسی حالت میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے مرسل کے اندر جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا۔ اس کے دل پر جمی برف تیزی سے پگھل رہی تھی، جو کشف کچھ دیر پہلے تک اس کے لیے صرف ایک مجبوری، ایک احساس جرم اور میرب کی بہن تھی، وہ آج اسے ایک عظیم ماں، ایک سراپا احسار عورت کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں کتنا خود غرض اور ظالم انسان ہوں، مرسل نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ یہ لڑکی جو خود ابھی اتنی کم عمر ہے، جس کے اپنے خواب ہوں گے، وہ میری لاپرواہی اور میرے سرد رویے کے باوجود میرے ہی بچے کے لیے اپنی نیندیں، اپنا سکون قربان کر رہی ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس نے خاموشی سے میری ہر زیادتی کو سہا اور میرے بچے کو وہ پیار دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مرسل کا دل کشف کے اس روپ کو دیکھ کر پوری طرح پگھل چکا تھا۔ اس کی نظروں میں کشف کے لیے جو ایک ہچکچاہٹ تھی، وہ اب ایک گہری اور سچی عزت میں بدل چکی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زاہدہ بیگم کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ کشف نے واقعی میرب کی جگہ لے لی تھی، کم از کم اذان کے لیے تو وہ پوری طرح ایک ماں بن چکی تھی۔ مرسل نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ کشف نیچے بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ مرسل نے ایک نظر اپنے پرسکون سوتے ہوئے بیٹے پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں کشف کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ مرسل کے دل میں پہلی بار کشف کے لیے ایک نرمی، ایک اپنائیت کا احساس جاگا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھ کر کشف کے چہرے پر گرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کیا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، اب وہ اس لڑکی کو مزید تنہا نہیں چھوڑے گا جس نے اس کے بکھرے ہوئے گھر کو اتنی محبت سے سمیٹا تھا۔ یار سائم، سمجھ نہیں آتا یہ دل اور دماغ کی جنگ کب ختم ہوگی۔ ایک طرف میرب کی یادیں ہیں جو مجھے قدم قدم پر روکتی ہیں، اور دوسری طرف کشف کا وہ معصوم چہرہ، اس کی خاموشی اور اس کی بے لوث قربانیاں۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں، بکھر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس راستے پر جاؤں۔ مرسل نے کافی کا مگ سختی سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آواز میں گہری تھکن اور بے بسی تھی۔ وہ اپنے قریبی دوست سائم کے سامنے بیٹھا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، کیونکہ پچھلی رات کشف کو اذان کے لیے تڑپتا دیکھ کر اس کے اندر کا انسان بری طرح جاگ چکا تھا۔ سائم نے کافی کا سیپ لیا اور گہری اور سنجیدہ نگاہوں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ وہ مرسل کی اس ذہنی کشمکش کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مرسل، تو جانتا ہے تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سائم نے قدرے تلخ لیکن حقیقت پسندانہ لہجے میں کہا۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو زندہ حقیقت تیرے سامنے کھڑی ہے اسے ٹھکرا رہا ہے۔ تو خود کو وفادار ثابت کرنے کے چکر میں ایک ظالم انسان بنتا جا رہا ہے۔ ظالم؟ تو مجھے ظالم کہہ رہا ہے؟ سائم، میں نے کیا کیا ہے؟ میں صرف میرب کی محبت کو سچا رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے دوں؟ کشف میری سالی ہے، میرب کی بہن۔ میں جب بھی اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں میرب سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا ہے، مرسل نے تڑپ کر جواب دیا۔ یہی تو تیری بے وقوفی ہے میرے بھائی، سائم نے میز پر جھکتے ہوئے اسے سمجھایا۔ میرب مر چکی ہے مرسل، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے تجھے آج نہیں تو کل قبول کرنا پڑے گا۔ وہ تیرا ماضی تھی، ایک بہت خوبصورت ماضی، لیکن وہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتی، اور کشف تیرا حال ہے، تیرا اور تیرے بچے کا مستقبل ہے۔ مرسل نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ سائم نے اپنی بات جاری رکھی۔ ذرا سوچ مرسل، اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنے خواب ایک ایسے بچے اور ایک ایسے مرد کے لیے وقف کر دیے ہیں جو اسے اپنا ہی نہیں رہے، تو اسے نظر انداز کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، پھر بھی وہ تیرے گھر کو، تیرے بچے کو یوں سنبھالے ہوئے ہے جیسے اس کا اپنا وجود ہو۔ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے تجھ پر؟ تو اپنی انا اور اپنے نام نہاد احساس جرم کی تسکین کے لیے اس معصوم کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ مرسل خاموش رہا۔ سائم کا ہر لفظ ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ جس دن وہ ٹوٹ گئی نا مرسل، اس دن تجھے اندازہ ہوگا کہ تو نے کیا کھو دیا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس لڑکی کو اپنا لے، اسے وہ مقام دے جس کی وہ حقدار ہے۔ زندہ انسانوں کی قدر کرنا سیکھ مرسل، مرنے والوں کے لیے صرف دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے لیے زندوں کی زندگیاں عذاب نہیں بنائی جاتی۔ سائم کی ان کھری اور سچی باتوں نے مرسل کے دماغ پر پڑے ہوئے تمام پردے چاک کر دیے تھے۔ اسے اچانک اپنے اندر ایک شدید پچھتاوا اور کشف کے لیے ایک تڑپ محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ عام طور پر اس وقت لاؤنج میں اذان کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں،
یا کشف کی ہلکی پھلکی مصروفیات کی آہٹ ہوتی تھی، لیکن آج پورا گھر سنسان تھا۔ وہ سیدھا زاہدہ بیگم کے کمرے کی طرف گیا جہاں اذان ان کے پاس سو رہا تھا۔ امی، کشف کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مرسل نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ زاہدہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کشف کی طبیعت صبح سے بہت خراب ہے، رات بھر جاگتی رہی اذان کے ساتھ، اور پچھلے کئی دنوں کی تھکن اور دباؤ نے اس پر اثر کیا ہے۔ اسے تیز بخار ہے اور وہ نکہات سے اٹھ بھی نہیں پا رہی۔ میں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا ہے کہ جا کر آرام کرے۔ پتہ نہیں اس بچی نے کیا سوچ لیا ہے، خود کو مشین سمجھتی ہے۔ مرسل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کشف بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر موٹا کمبل اوڑھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ مرسل آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے پہلی بار اتنے قریب سے کشف کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور ساتھ ہی ایک گہری تھکن تھی۔ آنکھوں کے گرد بننے والے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اندر ہی اندر کس قدر ٹوٹ رہی تھی۔ مرسل کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بے رخی، میری لاپرواہی نے اس لڑکی کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کشف کے ماتھے پر رکھا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مرسل کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً واش روم کی طرف گیا، ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک چھوٹا تولیہ لے کر آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے کشف کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور ٹھنڈی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈک کے احساس سے کشف نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں کھولیں۔ سامنے مرسل کو اتنے قریب، اتنی فکر مندی سے بیٹھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اسے لگا شاید وہ بخار کی شدت میں کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، کشف نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز بخار کی وجہ سے کمزور اور خشک ہو رہی تھی۔ اذان کہاں ہے؟ اسے میری ضرورت ہوگی، آپ زحمت مت کریں۔ خاموش لیٹی رہو، مرسل نے انتہائی نرمی سے فکر مند لہجے میں کہا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے واپس تکیے پر لٹا دیا۔ کشف کے لیے مرسل کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مرسل نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اور بخار کی گولی اٹھائی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کشف کی گردن کے پیچھے رکھ کر اسے ہلکا سا سہارا دیا اور گولی اس کے ہونٹوں کے قریب کی۔ یہ دوائی کھاؤ، اور کوئی بحث نہیں کشف۔ کشف نے بغیر کسی مزاحمت کے دوائی کھا لی اور پانی پی لیا۔ مرسل نے واپس گلاس رکھا اور پھر پہلی بار اس نے کشف کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کشف کے ہاتھ بخار سے گرم ہو رہے تھے، لیکن مرسل کا لمس اسے ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ کشف کی آنکھیں حیرت اور ایک انجانے خوف سے پھیل گئیں۔ مرسل، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مرسل نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ کشف کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، میں آج تک ٹھیک نہیں تھا کشف، لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میری آنکھوں پر پڑی پٹی اب کھل گئی ہے۔ اس نے کشف کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ کشف، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ میں نے اپنی انا اور اپنے ماضی کے دکھ میں اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ تم میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے اذان کے لیے کیا کچھ کر رہی ہو۔ تم نے خود کو مٹا کر ہم سب کو جوڑنے کی کوشش کی، اور میں، بے وقوف، تمہیں صرف دکھ اور اکیلا پن دیتا رہا۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ آپ کو مجھ سے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں میرا باپا کی جگہ۔ کشف نے روتے ہوئے بات مکمل کرنی چاہی، لیکن مرسل نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میرا وہ ماضی ہے جس کی میں ہمیشہ عزت کروں گا، لیکن تم میرا آج ہو کشف، میری بیوی ہو۔ تم نے میری بے رخی سہی، میری خاموشی برداشت کی، لیکن آج کے بعد تمہیں یہ تنہائی نہیں سہنی پڑے گی۔ تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو اپنایا ہے، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں وہ عزت، وہ مقام، وہ محبت دوں جس کی تم حقدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے مرسل نے جھک کر کشف کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک اعتراف تھا، ایک وعدہ تھا ان دوریوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا۔ کشف کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرسل نے نرمی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ آج پہلی بار کشف کو لگا کہ اس کی ساری قربانیاں، ساری تھکن رنگ لے آئی ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن رہے تھے،
ان کے درمیان موجود وہ برف جو پچھلے کئی مہینوں سے جمی ہوئی تھی آج آنسو اور سچی محبت کی تپش سے پوری طرح پگھل چکی تھی۔ دونوں کے دل اب ایک نئی دھڑکن اور ایک نئی شروعات کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ ارے ماشاء اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارا اذان اس نیلے 3 پیس سوٹ میں بالکل کسی چھوٹے سے نواب کی طرح لگ رہا ہے۔ میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی اپنے پوتے سے۔ کشف بیٹا، تم نے اس کے لیے بہت ہی پیارا لباس پسند کیا ہے۔ زاہدہ بیگم نے صوفے پر بیٹھے غباروں سے کھیلتے ہوئے اذان کے گال چومتے ہوئے نہایت خوشی سے کہا۔ جی امی جان، آج اس کی پہلی سالگرہ ہے۔ میرا دل تھا کہ آج میرا بیٹا دنیا کا سب سے پیارا بچہ لگے، اور دیکھیے نا، غباروں اور ان روشنیوں کو دیکھ کر اس کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی، مسلسل ہنسے جا رہا ہے۔ کشف نے بیڈ کے کنارے کھڑے ہو کر اذان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے آج ایک بے حد خوبصورت گہرے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس پر سنہرے دھاگے کا نفیس کام تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسا قدرتی نور اور سکون تھا جو صرف سچی محبت اور دلی خوشی ملنے پر ہی کسی عورت کے چہرے پر آتا ہے۔ آج وہ وہی کشف لگ رہی تھی جو اپنی شادی کی پہلی رات اس کمرے میں بیٹھی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر کوئی خوف یا اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل اور پراعتماد عورت کا روپ تھا۔ بھائی واہ، آج تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، اتنی شاندار سجاوٹ اور اتنی رونق۔ مجھے تو لگتا ہے اذان میاں اپنی سالگرہ پر سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ہارون صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہنس کر بولے۔ بالکل ابا جان، آخر پوتا کس کا ہے؟ کشف نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اذان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اذان نے فوراً اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں کشف کے گلے میں ڈال دیں اور اپنی توتلی زبان میں کچھ بولتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ یہ منظر اتنا دل آویز تھا کہ زاہدہ بیگم اور ہارون صاحب کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر گزاری کی نمی آ گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مرسل اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا، لیکن آج جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں آج بے پناہ محبت، ستائش اور ایک گہرا سکون تھا۔ اس کی نگاہیں سیدھی کشف پر جا کر ٹھہر گئیں، جو اذان کو گود میں لیے کسی شہزادی کی طرح کھڑی تھی۔ کشف کی نظر جب مرسل سے ملی تو اس کے چہرے پر ایک حیا دار سی سرخی دوڑ گئی۔ السلام علیکم، مرسل نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن اس کی نظریں کشف کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، ہم تو بس تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ نیچے چل کر کیک کاٹنے کی رسم ادا کریں۔ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، ہارون صاحب نے مرسل کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جی ابا، میں بس 2 منٹ میں نیچے آتا ہوں، مرسل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زاہدہ بیگم نے ہارون صاحب کو اشارہ کیا اور دونوں میاں بیوی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ مرسل اور کشف کچھ پل اکیلے گزار سکیں۔ کمرے میں اب صرف مرسل، کشف اور ان کی گود میں مسکراتا ہوا اذان تھے۔ مرسل دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کشف کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ کشف کی دھڑکنیں اس کی گہری نگاہوں کی تپش سے تیز ہونے لگی۔ مرسل نے ہاتھ بڑھا کر اذان کے گال کو چھوا اور پھر پوری طرح کشف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ، مرسل کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جس نے کشف کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آج تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے اس چھوٹے سے نواب کو دیکھوں یا اس کی اتنی خوبصورت اور دل نشین ماما کو۔ تم آج اتنی پیاری لگ رہی ہو کشف کہ میرا دل کر رہا ہے کہ دنیا کی ساری نظروں سے تمہیں چھپا لوں۔ کشف نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ مرسل، آپ بھی نہ بس ہر وقت مجھے شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اذان بھی ہنس رہا ہے آپ کی باتیں سن کر۔ مرسل مسکرایا اور اس نے نرمی سے اذان کو کشف کی گود سے لے کر اپنے ایک بازو پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ کشف نے حیرانی اور محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا کشف، میں تو بس اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہوں۔ مرسل کا لہجہ اچانک بہت سنجیدہ، گہرا اور جذبات سے بھرپور ہو گیا۔ اس نے کشف کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کشف، آج سے کچھ مہینے پہلے جب ہم اس کمرے میں آئے تھے تو میں نے اپنے غصے اور اپنی انا میں تمہیں بہت دکھ دیا تھا۔ میں نے تمہیں دھتکارا، تمہاری محبت اور تمہاری خلوص کی توہین کی، لیکن تم نے میری ہر زیادتی کا جواب صرف اور صرف محبت اور صبر سے دیا۔ تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ مرسل ایک قدم اور قریب آیا اور اس نے انتہائی عقیدت اور محبت سے جھک کر کشف کے ماتھے پر پیار کیا۔ کشف نے آنکھیں موند لیں، اس کے دل کی ساری تھکن، ساری پچھلی تلخیاں اس ایک لمس سے جیسے ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔
مرسل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے کشف۔ میں اب تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین معجزہ ہو جس نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے کشف نے ایک طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور اپنا سر مرسل کے سینے پر رکھ دیا۔ مرسل، آپ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ مجھے اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ آپ کا یہ پیار، یہ اعتبار ہی میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ کشف کی آواز خوشی کے آنسوؤں کی وجہ سے رن گئی تھی۔ مرسل نے ہنس کر کشف کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج رونے کا دن نہیں ہے میری جان، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے۔ دیکھو، ہمارا بیٹا بھی ہمیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اس کے ماما اور بابا اس کی سالگرہ پر کون سی جذباتی فلم چلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ کشف بھی مرسل کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اذان نے اپنی ماں باپ کو ہنستا ہوا دیکھا تو وہ بھی خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور زور زور سے کلکاریاں مارنے لگا۔ مرسل نے اذان کو چوما اور پھر اپنا بازو کشف کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ تینوں اب ایک مکمل اور خوبصورت تصویر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اذان ان دونوں کے بیچ میں تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے زاہدہ بیگم اور ہارون صاحب اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے تشکر کے احساس سے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بچوں کا گھر بسا دیا۔ میرے مرسل کو ایک مخلص جیون ساتھی اور میرے اذان کو ایک سچی ماں مل گئی۔ پروردگار ان دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا بستا اور سلامت رکھے، آمین۔ زاہدہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ دعا کی۔ ہارون صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آمین زاہدہ، آمین۔ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کشف نے واقعی اس گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ کمرے کے اندر سے مرسل اور کشف کے ہنسنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ کہہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ماضی کے تمام سائے چڑھ چکے ہیں، فاصلے مٹ چکے ہیں اور ندامت کی برف پگھل کر محبت کے ایک پرسکون اور گہرے سمندر میں بدل چکی ہے۔ ان کی زندگی میں اب صرف روشنی، محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے محبت کو صرف جذبے کے بجائے ذمہ داری، صبر، اصرار اور وقت کے ساتھ بدلتے انسانی احساسات کی صورت میں پیش کیا۔ مرسل ایک ایسا کردار ہے جو غم، احساس جرم اور ماضی کی یادوں میں الجھ کر کئی غلط فیصلے کرتا ہے اور اسی لیے اس کی بے اعتنائی تنقید کی مستحق بھی ہے، مگر جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے کردار کی یہی تبدیلی اسے قابل احترام بنا دیتی ہے۔ دوسری جانب کشف اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔ اس کا صبر، برداشت، خاموش قربانیاں، بے لوث محبت اور ایک معصوم بچے کے لیے ممتا یہ ثابت کرتی ہے کہ رشتے صرف خون سے نہیں بلکہ خلوص کردار اور عمل سے مضبوط بنتے ہیں۔ زاہدہ بیگم کا فیصلہ اگرچہ حالات کی مجبوری سے پیدا ہوا، لیکن اس میں ایک ماں کی بے بسی اور ایک بچے کے مستقبل کی فکر نمایاں رہی۔ اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ زندگی ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتی، مگر جو لوگ ماضی کی قبر پر بیٹھنے کے بجائے حال کی قدر کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی اپنے مستقبل کو خوبصورت بنا پاتے ہیں۔ ہر رشتے کو وقت، احترام، برداشت اور اعتماد درکار ہوتا ہے، کیونکہ سچی محبت اکثر دعووں سے نہیں بلکہ خاموش قربانیوں، مستقل ساتھ اور اچھے کردار سے پہچانی جاتی ہے، اور یہی احساس آخرکار بکھرے ہوئے دلوں کو پھر سے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔